میں قرآن مجید میں شیطان اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے رب تیری عزت کی قسم میں تیرے سب بندوں کو بہکاؤں گا سوائے ان لوگوں کے جنہیں تو نے اپنے لیے خاص کر لیا یا خالص کر لیا. یہاں خاص لوگوں سے مراد کون لوگ ہیں اور انہیں عام لوگوں کے مقابلے میں شیطانی ترغیب سے ڈیوائن امیونٹی کیوں دی گئی ہے؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ شیطان نے اپنی سرکشی کا جب اظہار کیا ہے تو اس نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ میں تو اپنی طرف سے ہر ایک ہی کو پکڑنے کی کوشش کروں گا. وہ کہہ رہا ہے سوائے ان لوگوں کے جنہیں تو نے اپنے لیے خاص. میں اسی طرف آ رہا ہوں, یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ہر ایک کو پکڑنے کی کوشش کروں گا, لیکن کامیاب کہاں ہوں گا؟ کامیاب وہاں ہوں گا جہاں کوئی تیرا بندہ نہیں رہے گا. یعنی یہاں جو بات بیان کی ہے وہی ہے کہ جن بندوں کو تو نے اپنا بندہ بنا لیا ہے, اور خدا اپنا بندہ کیسے بناتا ہے اس کو قرآن نے دوسری جگہ واضح کر دیا کہ جو بندے خدا کو یاد رکھتے ہیں, جو خدا کے سامنے پیشی اور حاضری کے تصور کے ساتھ جیتے ہیں, ان کو خدا اپنا بندہ بنا لیتا ہے. تو جن کو خدا اپنا بندہ بنا لیتا ہے, جب وہ اس قابل اپنے آپ کو کر لیتے ہیں, پھر شیطان ان پر اثر انداز نہیں ہوتا. یہی بات ہے جس کو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر بیان کیا. جب ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے, تو آپ نے فرمایا ہاں, لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لی. یعنی جس وقت آپ نے اپنے اندر جو خیر کے دائیات تھے ان کو نشو و نما دی, شر کے دائیات پر آپ نے قابو پانے کی کوشش کی, تو یہ دیکھیے کتنی خوبصورت ادبی تعبیر ہے کہ وہی دائیات جو مجھے برائی کی طرف لے جاتے تھے اب وہ خدا ہے. یہ شر سے وابستہ ہے, اور شر کا کوئی بھی مذہبی فلسفہ 3 بنیادی نقطوں کو پوسٹولیٹس کو تسلیم کرتا ہے کہ خدا قادر مطلق ہے, خدا کامل خیر ہے, اور شر موجود ہے. ٹھیک, اب اگر شر موجود ہے اور خدا اسے مٹانے کا خواہش مند بھی ہے, تو پھر بھی کیا خدا قادر مطلق ہی رہتا ہے؟ خدا قادر مطلق ہے, لیکن اس نے خود آپ کو ارادہ اور اختیار دیا ہے. ارادے اور اختیار کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو اس کا موقع دیا جائے کہ آپ چاہے تو صحیح راستہ اختیار کریں, چاہے تو غلط راستہ اختیار کریں. خدا جب چاہے باغ کھینچ لے, لیکن جب اس نے خود موقع دے دیا, دیکھیے بات یہ ہے کہ میں اس پر اختیار رکھتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں ایک چیز کا نفاذ کر دوں, لیکن میں فیصلہ کرتا ہوں کسی حکمت کے تحت کہ مجھے یہ اختیار استعمال نہیں کرنا. تو خدا قادر مطلق ہے, اس میں کیا شک ہے, لیکن کیا وہ ہمارے طریقے کے اوپر ہر وقت اپنی قدرت کو استعمال کرے؟ اس نے اپنی قدرتی سے یہ فیصلہ کیا کہ میں انسان کو, جنات کو, فرشتوں کو ایک دائرے میں اختیار دے رہا ہوں. جب اس نے اختیار دے دیا تو پھر اختیار کا تو طریقہ یہی ہے کہ اس کو استعمال کرنے کا موقع دیا جائے. جب آپ اس کو استعمال کرنے کا موقع دیں گے تو اسے شر پیدا ہوگا. صرف شر کا خالق اللہ تعالیٰ نہیں ہے, ہرگز نہیں. شر تو انسان کے سوء انسان تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا, اس میں کیا شک ہے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ ہی شر کا خالق ہے. نہیں, یوں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تب ہوتا اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک روبوٹ کے طریقے پہ بنایا ہوتا, اس میں شر کرنے کی صلاحیت رکھ دی ہوتی ہے اور وہ شر کرنے پہ مجبور. شر کرنے کی ترغیب تو رکھی نا؟ ترغیب نہیں رکھی, ترغیب نہیں رکھی, صلاحیت دی ہے. صلاحیت کیا چیز دی ہے؟ صلاحیت اصل میں ایک بہت بڑی خیر دی ہے انسان کو. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اختیار. کوئی معمولی چیز ہے یہ؟ یعنی ایک بے اختیار مخلوق کے مقابلے میں ایک با اختیار مخلوق بنا دی. دیکھیے لفظ اختیار کے اندر اتر کر اس پہ غور کریں. یہ جب دیا جائے گا اس کا استعمال ہوگا, استعمال برا بھی ہوگا, استعمال اچھا بھی ہوگا. ورنہ اختیار ہوا کیا؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہر موقع پر مداخلت کر لیتے, جیسے ہی آپ کسی غلط کام کا ارتکاب کرتے آپ کو پکڑ لیتے, تو پھر اختیار کیا ہوا؟ دینے کے معنی کیا ہوئے؟ دیکھیے اختیار دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو مہلت ملنی چاہیے کہ آپ اس کا استعمال کریں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو سراپا خیر بنایا ہے, اس لیے کہ آپ کو انہوں نے اختیار دیا ہے. اختیار دیا تھا, اختیار ایک بہت بڑی نعمت تھی.